الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا سبق ہمارا سبق نمبر 10 ہے۔ ہماری لائیو کلاس سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، جلدی سے اس میں جوائن ہو جائیں۔ سبق نمبر 10 کے سب سے پہلے ہم اس کے سوال سمجھیں گے، پھر اس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سبق کو ہجی اور روا دونوں طریقوں سے پڑھیں۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں۔ جیسے ہم نے یہ پیچھے 9 لیسن پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سبھی حرکات اس میں شامل ہیں، سبھی قواعد اس کے اندر شامل ہیں اس 10 والے لیسن میں۔ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف مستعلیہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے حروف مستعلیہ کا خاص خیال رکھنے کے ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے۔ ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حرف سے ملاتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں، کس طرح سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ اب یہ دیکھیں قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، اس کو ہم نے پر پڑھا ہے، لام کو ہم نے بریک پڑھا ہے۔ دوبارہ سے سنیں، قال، ٹھیک ہے، لام پہ ہماری آواز بریک نکل رہی ہے، قاف پہ پر نکل رہی ہے، اور اس کا قواعد کیا بنے گا؟ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مادہ ہوگا، ہم نے اس کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لام کے اوپر حرکت ہے، اس کو ہم نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہے صاد سیر سوی اروا، الف زبر وا، سوی وا، توا زبر توا، سوی وا توا۔ سواد حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، طوا بھی حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے۔ سواد کے نیچے حرکت کا قواعد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، جیسے روا آ رہا ہے نا، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، طوا کے اوپر زبر ہے، حرکت کا قواعد، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہا کھڑا زبر ہا، زال الف زبر زا، ہا زا۔ اب یہ دیکھیں ہا کے اوپر کھڑی حرکات ہے جو کہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس کو بھی ہم نے ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور نیکسٹ ہے، ٹھیک ہے، زال، جیسے الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، یہ دونوں کا قواعد سیم ہی بنے گا، سیم ہی، اس کو ہم کھینچ کر لمبا پڑھیں گے۔ زال کھڑا زبر زا، لام سیر لی، زالی، کاف زبر کا، ذالکا۔ زال کے اوپر کھڑی حرکات ہے، حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے، حرکت کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف کے اوپر بھی حرکت کا قاعدہ ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہے کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو۔ اب یہ دیکھیں لاسٹ پہ واو کے آگے الف آ رہا ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر نہ ہی کوئی جزم ہے نہ ہی کوئی حرکت ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہم واو اور نون دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ واو کے اوپر کیا ہے؟ ساکن، ٹھیک ہے، ساکن حروف ہے۔ یہ ساکن حروف کیسے پڑھتے ہیں؟ اپنے سے پہلے متحرک حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ نون کے اوپر پیش ہے، یہ حرکت کا قواعد متحرک میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا یہ قواعد بنے گا۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو۔ جیسے پہلے والا بھی بتایا ہے کہ الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کا قواعد ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، جیسے دونوں پہ قواعد حروف مدہ والے بن رہے ہیں، اس کو ہم نے ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے آ رہے ہیں، اس کو ہم پر پڑھیں گے۔
لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو. لام کے اوپر کون سا قاعدہ حرکت کا، اس کو ہم نے نہیں کھینچنا، اور ہا الٹا پیش ہو جیسے کھڑی حرکات میں سے آ رہا ہے تو اس کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا. اب اس پہ آپ نے غور کرنی ہے، سوفا. ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے کیا ہے، زبر ہے، تو واو لین کا قواعد ہوگا. جیسے کہ نا واو ساکن سے پہلے پیش تھی یہ والا، ٹھیک ہے، تو اس پہ کیا تھا، واو حروف مدہ میں سے آ رہا ہے، اور یہ حروف لین میں سے آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے. فا کے اوپر حرکت کا قواعد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، نرمی سے پڑھیں گے. سوفا. قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قولن. قاف حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین کا قواعد ہوگا. لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہو رہی ہے. فا یا زیر فی، ہوا زیر ہی، فی ہی. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. ہاں کے نیچے حرکت کا قواعد ہو رہا ہے. نون واو پیش نو، ہا یا زیر ہی، نوحی، ہوا زیر ہی، نوحی ہی. آپ یہ دیکھیے اس پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اس کا بھی سیم ہی قواعد ہوگا. ہاں کے نیچے کیا ہے، زیر، یہ حرکت کا قواعد ہے. ٹھیک ہے، با زیر بی، ہاں کھڑا زیر ہی، بھی ہی. اب اس کو ہم پڑھنا، ہم نے بھی ہی، بے نہیں پڑھنا، بے ہی ایسے بالکل نہیں پڑھنا، بھی ہی اس طرح سے پڑھیں گے. با زیر بی، جیسے ہم ہجے کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے، یہ بی بنتا ہے. نیکسٹ پڑھتے ہیں، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا. اب اس پہ بھی دیکھیں، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین کا قواعد ہوگا، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. سین کے اوپر حرکت کا قواعد ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم نے کھینچنا نہیں ہے. لیسا. با یا زبر بئی، نون زبرنا، بینا. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین کا قواعد ہوگا، نون کے اوپر زبر ہے تو حرکت کا قواعد ہوگا. عین زبر عا، زال الف زبر زا، عزا. با دو زبر بن، عذابن. اب اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے، جیسے آئین کے اوپر زبر ہے تو حرکت کا قواعد ہو رہا ہے، زال کے بعد الف آ رہا ہے، جیسے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. ٹھیک ہے، با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد الف آ رہا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ با کے ساتھ ہی ملا کر الف کو لکھا گیا ہے، تو دو زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف آ جائے تو ہجے کرتے وقت اس کو ہم نے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. با دو زبر بن، صرف اس طرح سے پڑھیں گے، عذابن. نیکسٹ پڑھتے ہیں، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا. عین دو زبر عن، متاعن. میم کے اوپر حرکت کا قاعدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. ٹھیک ہے، عین کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف آ جائے تو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں. نیکسٹ، طوا زبر طوا، غین خڑا زبر غا، طوا غا. اب طوا بھی حروف مستعلیہ میں سے آ رہا، غین بھی حروف مستعلیہ میں سے آ رہا. طوا کے اوپر حرکت کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے. غین کے اوپر کھڑی حرکات ہے، ٹھیک ہے، تو کھڑی حرکات جو کہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. طوا غا. نیکسٹ پڑھتے ہیں، شین زبر شا، کاف واو پیش کو، شاکو. روا دو زبر ون، شاکور ون. شین کے پر حرکت کا قواعد ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. را کے پر دو زبر ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف آ جائے تو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ پڑھتے ہیں، غین زبر غا،
فا واو پیش فو غافو را دو زبر ون غافور ون. اب اس پہ آپ نے دیکھنا ہے غائن کیا ہے. غائن حروف مستعلیہ میں سے ہے اور دوسرا اس پہ قائد بن ہے حرکت کا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. را کے اوپر دو زبر ہے, دو زبر کی تنوین کے بعد الف آ جائے تو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں. نیکسٹ دال الف زبر دا واو الٹا پیش وو دا وو دال زبر دا داودا. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. واو پہ اوپر الٹا پیش ہے, ٹھیک ہے, تو الٹا پیش حروف مدہ میں ہے. کھڑی حرکات کھڑی حرکات میں سے ہے, ٹھیک ہے, جو کہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے. اور دال کے پر کیا ہے حرکت کا قائد ہے داودا, ٹھیک ہے. دا جو لاسٹ والا ہے نا اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے, یہ حرکت میں سے ہے. اور واو پہ ہم نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. نیکسٹ پڑھتے ہیں خوا واو زبر خو فا دو زیر فین خوفین. واو سکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوگا. فا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. یا واو زبر یو میم دو زیر مین یومین, ٹھیک ہے. اس کو ہم نے جلدی پڑھنا ہے جیسے خوفین یومین, کیونکہ یہ حروف لین میں سے آ رہا ہے. جیسے واو سکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوگا. میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے یومین. قاف یا زیر قی لام زبر لا قیلا. یا سیکنڈ سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. لام کے اوپر حرکت کا قاعدہ. قاف حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے, اس کو ہم نے پور پڑھنا ہے. ہا یا زیر حی لام زبر لا حیلا. یا سیکنڈ سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. لام کے اوپر حرکت کا قاعدہ. نیکسٹ پڑھتے ہیں را پیش رو سین پیش سو روسو لام زیر لی رسولی ہا کھڑا زیر ہی رسولی ہی. آپ یہ دیکھیں را کے اوپر حرکت کا قاعدہ, سین کے اوپر بھی حرکت کا قاعدہ. لام کے نیچے زیر ہے, یہ بھی حرکت میں سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, متحرک والی ہے یہ. اور کھڑی حرکات ہا کے نیچے ہے, جو کہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے. ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس کو ہم نے, ٹھیک ہے. پیچھے والے تین حرف اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے. رسولی ہی روا زبر وا, روا کے اوپر زبر, اس کو ہم نے پور پڑھنا ہے. سین واو پیش سو رسو, ہم نے آواز کو کرنا ہے روا, ٹھیک ہے, رسو. پیچھے والے پہ ہم نے کیا تھا رسو, اس پہ کرنا ہم نے رسو. لام زیر لی رسولی ہاں کھڑا زیر ہی رسولی ہی. ہمزہ زیر ای لام یا زبر لی الی ہاں زیر ہی الیہی, ٹھیک ہے, الیہی. اب نیکسٹ والا دیکھیں عین زبر ع لام یا زبر لی علی علی, ٹھیک ہے. یہ ہم نے اوپر کو آواز کو لے کے جانا ہے, اور جو پیچھے والا تھا نیچے کو آواز کو لے کے پڑھنا تھا الی علی, ٹھیک ہے. نیکسٹ والا ہاں زیر ہی علیہ. نیکسٹ پڑھتے ہیں صاد زبر سوا واو الف زبر وا سوا با دو زبر بن صوابن. اب اس پہ ہم قواعد سمجھیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے, صاد کے اوپر حرکت کا قواعد ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. با کے اوپر دو زبر ہے, ٹھیک ہے. دو زبر کے بعد کہیں الف آ جائے تو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں. نیکسٹ پڑھتے ہیں میم الف زبر ما حمزہ کھڑا زبر آ ما آ با دو زبر بن ما آ بن, ٹھیک ہے. میم کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے کیونکہ حرکت میں سے آ رہا ہے. حمزہ کو ہم نے کھینچنا ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر کھڑی حرکات ہے. اور با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے. دو زبر کی تنوین کے بعد الف آ جائے تو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 10 کا کل ہم نے ہاف سبق پڑھا تھا, ہاف ہم آج پڑھیں گے.
کل ہمارا سبق ما بن تک ہوا تھا، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم سوالاتن سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری لائیو کلاس سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، جلدی سے اس میں جوائن ہو جائیں. صاد زبر سوا، لام کھڑا زبر لام، سوالا، تا دو زبر تن، سوالاتن. سواد حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے. اور دوسرا اس پہ حرکت کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. لام پہ کھڑی حرکات کا قاعدہ ہے، تا کے پر دو زبر ہے، دو زبر کی تنوین ہے. زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، سا کا، تا دو زبر تن، سا کا تن. زا کے پر حرکت کا قاعدہ ہے، کاف کے پر کھڑی حرکات ہے، تا کے پر دو زبر کی تنوین ہے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. وا زبر وا، سین واو پیش سو، واسو. لام دو زیر لن، رسولن. را کے پر زبر ہے، واو سیکنڈ سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، ٹھیک ہے. حروف مدہ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور لام کے نیچے دو زیر ہے، دو زیر کی تنوین کا قاعدہ ہو رہا ہے اس پہ. نیکسٹ. میم ہا زبر مح، فا واو پیش فو، محفو. زوا دو زیر زوین، محفوظ وین. آپ یہ دیکھیں ہا کے اوپر کیا ہے، جزم، جس سر پاس جگہ ساکن حروف ہوتا ہے. ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. واو سیکنڈ سے پہلے کیا ہے، پیش ہے، اور واو مدہ ہوگا، ٹھیک ہے. زوا حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے. اور دوسرا اس پہ تنوین کا قاعدہ ہے. میم زبر ما، قاف الف زبر قو، مقو. میم پیش مو، مقام. ہا الٹا پیش ہو، مقام ہو. اب اس پہ قاعدہ ہم دیکھیں گے. میم کے اوپر حرکت کا قاعدہ، اور قاف کے بعد کیا آ رہا ہے، الف آ رہا ہے، تو الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا. حروف مدہ کا قواعد بن رہا ہے اس پہ. میم کے اوپر پیش حرکت کا قاعدہ، ہا الٹا پیش ہو، ٹھیک ہے. اس پہ کھڑی حرکات کا قاعدہ ہے. خوا زیر خی، تا کھڑا زبر تا، خیتا. میم پیش مو، ختام. ہوا الٹا پیش ہو، ختام ہو. اب اس پہ ہم قواعد سمجھیں گے. خوا کے نیچے کیا ہے، زیر حرکت کا قواعد ہے. خوا حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، اس کو ہم پور پڑھیں گے. تا کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم کے اوپر حرکت کا قاعدہ، ہا الٹا پیش ہو، یہ بھی کھڑی حرکات کا قواعد ہے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. لام واو زبر لو، ہا دو زیر حن، لوحن. ٹھیک ہے. واو ساکن سے پہلے کیا زبر ہے، تو واو لین یعنی کہ حروف لین کا قاعدہ ہو رہا ہے. حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. ہا دو زیر حن، دو زیر کی تنوین کا قاعدہ ہے. نیکسٹ ہے. ہا واو زبر حو، لام دو زیر لن، حولن. واو سیکنڈ سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوگا، حروف لین کا قاعدہ ہے. لام کے نیچے دو زیر ہے، تنوین کا قاعدہ ہے. دال یا زیر دی، نون دو پیش نون، دینن. یا سیکنڈ سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، ٹھیک ہے. تو یا مدہ ہوگا، حروف مدہ کا قاعدہ آ رہا ہے اس پہ. نون دو پیش نون، ٹھیک ہے. دو پیش مطلب کہ تنوین کا قاعدہ ہے اس کے اوپر. نیکسٹ پڑھتے ہیں. با زبر با، شین یا زیر شی، باشیر. وا دو پیش رون، باشیرون. با کے پر حرکت کا قاعدہ ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، حروف مدہ میں سے آ رہا ہے یہ، ٹھیک ہے.
را کے اوپر تنوین کا قواعد ہے. قاف واو زبر قاو میم زیر می قومی ہا خڑا زیر ہی قومی ہی. واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوگا. میم کے نیچے حرکت کا قواعد ہے، ہا کے نیچے کھڑی حرکات ہے. ٹھیک ہے، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. ہا زبر ہا دال یا زبر دئی ہدئی نون الف زبر نا ہدینا. ہاں کے پر حرکت کا قواعد ہے، یا سیکنڈ سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا. حرف لین کا قواعد ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مادہ ہوگا. با یا زبر بئی نون زبر نا بینا نون الف زبر نا بیننا. اب اس پہ قواعد ہم دیکھیں گے. یا سیکنڈ ہے، یا سیکنڈ سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا. ٹھیک ہے، نون کے بعد نون کے اوپر جو زبر آ رہی ہے حرکت کا قواعد ہے، اور نون کے بعد الف آ رہا ہے تو الف کے پہلے الف سے پہلے کیا ہے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، یعنی حروف مدہ کا قواعد ہے اس کے اوپر. نیکسٹ پڑھتے ہیں. زا الف زبر زا ہوا زیر ہی زا ہی دال یا زیر دی زاہدی نون زبر نا زاہدین. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. ہا کے نیچے زیر حرکت کا قواعد ہے، اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، اور زا کو ہم نے کھینچنا ہے زاہی. ٹھیک ہے، دال کے بعد یا ہے، مطلب یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے کیا ہے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. اس کو بھی ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. نون کے پر حرکت کا قواعد ہے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. را الف زبر وا کاف زیر کی را کی عین واو پیش عو راکعو نون زبر نا راکعون. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. کاف کے نیچے زیر حرکت کا قواعد ہے، واو سیکنڈ سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. عین کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے، نون کے اوپر حرکت کا قواعد ہے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. عین یا زیر عی سین خڑا زبر سا عیسا. اب یہ دیکھیے زا سیکنڈ سے پہلے کیا ہے زیر ہے. ٹھیک ہے، تو یا مدہ ہوگا، حروف مدہ والا قواعد ہے اس کے اوپر. اور سین کے اوپر کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات یعنی حروف مدہ کے قائم مقام ہے. دونوں کو ہم نے سیم ہی برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس کو. نیکسٹ پڑھتے ہیں. میم واو پیش مو سین کھڑا زبر سا موسا. واو سیکنڈ سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ حروف مدہ کا قواعد ہے. سین کے اوپر کھڑی حرکات ہے، حروف مدہ کے قائم مقام. ٹھیک ہے، دونوں پہ سیم قواعد ہوگا. صاد پیش سو دال واو پیش دو سودو را زیری سودوری. سواد حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، اس کو پورا پڑھیں گے. واو سیکنڈ سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. وا کے نیچے زیر حرکت کا قواعد ہے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. حمزہ کھڑا زبر آ واو کھڑا زبر وا آ وا. اب یہ دیکھیں یا آ رہا ہے واو کے بعد. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ نہ ہی اس کے اوپر کوئی جزم ہے نہ ہی کوئی حرکت ہے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولن. واو سیکنڈ سے پہلے کیا ہے زبر ہے تو واو لین، حروف لین کا قواعد ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے. اب ہم نیکسٹ والا دیکھیں گے. یہ دیکھیں لام ہے، لام دو زبر کی تنوین ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو اس کے بعد الف آ رہا ہے. دو زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف آ جائے تو ہجے کرتے وقت اس کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بالکل یاد رکھنا ہے. یہ لام دو زبر لن اس طرح سے پڑھیں گے، الف کو ساتھ ملا کر نہیں پڑھیں گے. نیکسٹ پڑھتے ہیں.
قاف واو زبر قو میم دو زبر من قومن. واو سیکنڈ سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوگا. میم کے پر دو زبر کی تنوین ہے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. میم یا زیر می قاف الف زبر قا می قا تا دو زبر تن می قواتن. یا سیکنڈ سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. تا کے پر دو زبر ہے, دو زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف آ جائے تو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں. ٹھیک ہے. قاف حروف متعالیہ میں سے آ رہا ہے, اس کو پر پڑھیں گے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. میم پیش مو نون یا زیر نی مونی روا دو زبر ون مونیر ون. میم کے پر حرکت کا قاعدہ, یا سیکنڈ سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. روا کے پر دو زبر کی تنوین ہے, دو زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف آ جائے تو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں. ٹھیک ہے. اور روا کو ہم نے پر پڑھنا ہے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. شین یا زبر شی ہمسا دو زیر ان شی ان. یا سیکنڈ سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا. حمزہ کے نیچے دو زیر ہے تو تنوین کا قواعد ہے. شین یا زبر شی ہمسا دو زبر ان شی ان. یا سیکنڈ سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا. حروف لین کو بغیر کھنچے بغیر جھٹکے دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دو زبر کی تنوین کے بعد الف آ رہا ہے, ہجے کرتے وقت اس کو نہیں پڑھیں گے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. ہا کھڑا زبر ہا وا واو پیش رو ہارو نون زبر نا ہارونا. ہاں کے پر کھڑی حرکات ہیں. واو سیکنڈ سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. نون کے پر زبر ہے, حرکت کا قواعد ہے. نیکسٹ پڑھیں گے. سین پیش سو لام یا زبر لئی سولی. میم کھڑا زبر ما سلیما نون زبر نا سلیمانا. سین کے اوپر پیش ہے تو حرکت کا قاعدہ ہو رہا ہے. یا سیکنڈ سے پہلے زبر ہے تو یا لین حروف لین میں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. میم کے اوپر کھڑی حرکات ہے, نون کے اوپر حرکت کا قاعدہ ہے. نیکسٹ والا پڑھتے ہیں. شین پیش شو ہا واو پیش ہو شوہو دال دو پیش دن شوہودن. شین کے اوپر حرکت کا قاعدہ ہے. واو سیکنڈ سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. دال کے اوپر تنوین کا قاعدہ ہے. قاف پیش قو عین واو پیش عو قعو. دیکھیں اس کو اس طرح سے پڑھیں گے, عین کی بھی ادائیگی کریں گے, قاف کو بھی پر پڑھیں گے ہم. قعو دال دو پیش دن قعودن. کس کس کو سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ میسج کریں, کمنٹ میں بتائیں لازمی کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. قاف حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے, اس کو پر پڑھیں گے اور اس پہ حرکت کا قاعدہ. واو سیکنڈ سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. ٹھیک ہے. دال کے پر تنوین کا قاعدہ ہے. ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے ہر قواعد کی. نیکسٹ پڑھتے ہیں. واو زبر وا دال واو پیش دو ودو. واو پہ ہونٹوں کو کال کریں گے. ودو دال دو پیش دن ودودن. یا واو زبر یو میم زبر ما یوما ہمسا زیر ای یومائی زال دو زیر زین یومائزن. واو سیکنڈ سے پہلے زبر ہے تو یا لین کا قاعدہ. حروف لین کو بغیر کھنچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. میم کے اوپر حرکت کا قاعدہ ہے, حمزہ کے نیچے بھی حرکت کا قاعدہ ہے, زال کے نیچے تنوین کا قاعدہ ہے. نیکسٹ والا پڑھتے ہیں.
میم واو صبر مو عین سرعی موعی دال پیش دو موعدو ہا الٹا پیش ہو موعدو ہو. اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ دیکھیں واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے کیا زبر ہے تو واو لین کا قاعدہ ہوگا. واو لین کو ہم نے لمبا نہیں کرنا. عین کے نیچے حرکت کا قاعدہ ہے. دال کے اوپر بھی حرکت ہے اور ہا الٹا پیش ہو یہاں پہ کھڑی حرکات کا قاعدہ ہو رہا ہے. کاف صبر کا را یا سری کاری میم دو سیر من کریمن. کاف کے پر حرکت کا قاعدہ ہے. یا سکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. حروف مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم کے نیچے تنوین کا قاعدہ ہے. واو صبر وا کاف یا سیر کی واکی لام دو سیر لن واکیلن. نون واو پیش نو وا سری نوری ہا کھڑا زیر ہی نوری ہی. اب یہ دیکھیں واو سکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. حروف مدہ کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. وا کے نیچے حرکت کا قاعدہ اس کو ہم نے بالکل نہیں کھینچنا. ہاں کھڑا زیر ہی کھڑا زیر. ٹھیک ہے. کھڑی حرکات کا قاعدہ آ رہا ہے. اس کو بھی ہم نے حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. ہمسا صبر وا صبر وا اروا ہمسا یا صبر ای اروا ای تا صبر تا اروا ای تا. حمزہ کے پر حرکت کا قاعدہ ہے. روا کے پر بھی حرکت کا قاعدہ اور دوسرے والا جو حمزہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے یا اور یا کیا ہے ساکن. یا ساکن سے پہلے کیا ہو رہا ہے زبر آ رہی ہے تو اس پہ حرف لین کا قاعدہ ہوگا. اس کو ہم نے نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے. تا کے اوپر بھی حرکت کا قاعدہ ہے. نیکسٹ والا پڑھتے ہیں. ہمسا صبر فا صبر فا آفا وا صبر وا آفا وا. را کے اوپر زبر ہے تو را کو اوپر پڑھیں گے. ہمسا یا صبر ای آفا وا ای تا صبر تا آفا وا ای تا. حمزہ کے اوپر حرکت کا قاعدہ ہے. فا کے اوپر بھی حرکت کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. وا کے اوپر بھی حرکت کا قاعدہ ہے اور یا ساکن سے پہلے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ حرف لین کا قاعدہ ہوگا. تا کے اوپر بھی حرکت کا قاعدہ ہے. نیکسٹ والا پڑھتے ہیں. میم واو صبر مو عین سرعی موعی زوا صبر زوا موعظوا تا دو پیشتن موعظواتن. اب ہم ماؤ کریں گے. ٹھیک ہے. ماؤ کو لمبا نہیں کریں گے. موعظواتن واو سکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین کا قاعدہ ہو رہا ہے. عین کے نیچے حرکت کا قاعدہ ہے. زوا حرف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے. دوسرے اس پہ حرکت کا قاعدہ ہو رہا ہے. تاکہ پر دو پیشہ آ رہی ہے تو اس پہ تنوین کا قاعدہ ہے. نیکسٹ والا پڑھتے ہیں. میم واو صبر مو دود واو پیش دو مودو عین صبر ع موضوع تا دو پیشتن موضوعاتن. واو سکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوگا اور واو سکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. ٹھیک ہے. عین کی پر حرکت کا قاعدہ ہے. تا کے پر تنوین کا قاعدہ ہے. نیکسٹ والا پڑھتے ہیں. میم واو صبر مو ہمسا الٹا پیش او مو او دال زبر دا موعودہ تا دو پیشتن موعوداتن. سین صبر سا میم یا سر می سامی عین دو پیشون سامیعن. سین کے پر حرکت کا قاعدہ ہے. یا سکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. حرف مدہ کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. عین کی پر دو پیش کی تنوین ہے یعنی کہ تنوین کا قاعدہ ہو رہا ہے. نیکسٹ والا پڑھتے ہیں. عین صبر
سا یا زیر زی عزی زا دو پیش سن عزیزن یا صبر یا دال یا صبر دئی یا دئی ہا زیر ہی یا دئی ہی. آپ یہ دیکھیں یا کے اوپر حرکت کا قاعدہ ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین کا قاعدہ مطلب کہ حروف لین میں سے آ رہا ہے، اس کو ہم نے نہیں کھینچنا. ہاں کے نیچے حرکت کا قاعدہ، ٹھیک ہے. نیکسٹ والا پڑھتے ہیں. حا یا صبر حی سا پیش سو حیسو غین یا صبر غی با پیش بو غیبو. یا سکن سے پہلے زبر ہے تو یالین کا قاعدہ ہوگا غین حرف مستعلیہ میں سے آ رہی ہے، با کے پر حرف کا قاعدہ ہے. سین زبر سا میم کھڑا زبر ما سما واو کھڑا زبر وا سما وا تا دو سیر تین سماواتن. کاف صبر کا لام سیر لی کالی میم کھڑا صبر ما کالی ماں. اب جی دیکھیں کا کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، لام کو بھی لمبا نہیں کرنا، میم کو ہم نے کرنا ہے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر اس کو پڑھنا ہم نے کالیمہ. تا 2 سیر 3 کالیماتن. نیکسٹ والا پڑھتے ہیں. لام صبر لا شین یا صبر شی لا شی ہمسا 2 پیش ان لا شی ان. قوف پیش قو روا یا صبر وی قری شین 2 زیر شین قریشن. قاف کے اوپر پیش حرکت کا قواعد ہے، یا سکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین حرف لین میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. شین کے نیچے تنوین کا قواعد ہے. با سیر بی ہمسا کھڑا زبر آ بی آ یا کھڑا زبر یا بی آیا تا سیر تی بی آیاتی نون الف زبر نا بی آیاتنا. میم زیر می ہا کھڑا زبر ہا می ہا دال 2 زبر دن می ہادن. میم کے نیچے زیر حرکت کا قواعد ہے، ہا کے پر کھڑی حرکات، ٹھیک ہے. دال کے بعد الف آ رہا ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، یعنی کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف آ جائے تو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں. نیکسٹ والا پڑھتے ہیں. عین کھڑا زبر آ لام سیلی عالی میم پیشمو عالمو. کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتا با 2 پیش بن کتابن. سین زبر سا لام کھڑا زبر لا سلا میم 2 پیش من سلامن. سین کے اوپر حرکت کا قواعد ہے، لام کے اوپر کھڑی حرکات کا قواعد ہے، میم کے اوپر تنوین کا قواعد ہے. نیکسٹ والا پڑھتے ہیں. ہمسا واو پیش او، ٹھیک ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس کو. زال یا زیر زی او زی نون الف زبنا او زینا. زال کے اوپر سٹی کے واسطے لے کے آنے، ٹھیک ہے. اور اس پہ حروف مدہ والے قواعد ہو رہے ہیں، جیسے کہ واو سیکنڈ سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہوگا، یا سیکنڈ سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہ اس پہ تینوں پہ ہی حروف مدہ کے قواعد بن رہے ہیں. ہمسا واو پیش او تا یا سیر تی اوتی نون الف زبنا اوتینا. اس پہ بھی سیم قواعد ہے جیسے پیچھے والے پہ تھے.
همزة واو صبر او حا یا صبر حی او حی نون الف صبرنا او حینا. اب یہ دیکھیں واو سیکنڈ سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوگا، اس کو ہم نے نہیں کھینچنا. یا سیکنڈ سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا، اس کو بھی نہیں کھینچنا. ان دونوں پہ حروف لین کا قواعد بن رہا ہے. نیکسٹ والے پہ حروف مدہ کا بن رہا ہے، اس کو ہم نے ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. نون واو پیش نو، حا یا زیر حی نوحی، ہا الف زبر ہا نوحی ہا. پہلے والا حا ہم بریک نکالیں گے اور نیکسٹ والا ہا ہم باری آواز میں نکالیں گے. ہمزہ کھڑا زبر آ، تا واو پیش تو، آتو، نون یا زیر نی، آتونی. حمزہ کے اوپر کھڑی حرکات کا قاعدہ، واو سیکنڈ سے پہلے پیش تو واو مدہ ہوگا، یا سیکنڈ سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. ٹھیک ہے. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر می، آمی، نون واو پیش نو، آمینو، با یا زیر بی، آمینو بی. اب یہ دیکھیے حمزہ کے اوپر کھڑی حرکات کا قاعدہ، اس کو تو ہم نے کھینچنا ایک الف دو حرکات کے برابر. میم کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم نے نہیں کھینچنا. حرکت کا قاعدہ ٹھیک ہے، واو سیکنڈ سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، یا سیکنڈ سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. نیکسٹ والا پڑھتے ہیں. تا پیش تو، دال یا زیر دی، تو دی، واو پیش رو، تدیرو، نون زبرنا، تدیرونا، ہا الف زبر ہا، تدیرونا ہا. ان پہ قواعد آپ نے سمجھنے ہیں. یہ جو لاسٹ والی لائن ہے ٹھیک ہے، یہ مشکل آ جاتی ہے، قواعد کی سمجھ نہیں آتی، اور ہم نے کس حرف کو کتنا لمبا کھینچنا اور کس حرف کو ہم نے نہیں کھینچنا، اس میں ذرا مشکل ہوتی ہے. جیسے کہ تا کے اوپر حرکت کا قواعد ہے ٹھیک ہے، یا سیکنڈ سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. واو سیکنڈ سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، یعنی کہ یا مدہ اور واو مدہ حروف مدہ میں سے آ رہے ہیں. نون کے اوپر حرکت کا قواعد ہے، اس کو ہم نے نہیں کھینچنا. الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، یعنی کہ حروف مدہ میں سے آ رہا ہے یہ بھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ والا پڑھتے ہیں. فا زبر فا، لام الف زبر لا، فالا، تا زبر تا، فالا تا، میم یا زیر میم، فلا تمی، لام واو پیش لو، فلا تمیلو. اب یہ دیکھیں تا کو ہم نے لمبا نہیں کرنا اور نہ ہی ہم نے اس میں فا کو لمبا کرنا. ٹھیک ہے. میم الف زبر ما، خوا زبر خوا، خوا کو ہم پر پڑھیں گے ما خوا. لام فا زبر لف، ما خلف، تا پیش تو، ما خلفتو، میم واو پیش مو، ما خلفتمو، نون یا زیر نی، ما خلفتمونی. آپ یہ دیکھیں میم ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ و حروف مدہ میں سے آ رہا ہے. خوا کے پر حرکت کا قاعدہ ہے، اس کو ہم نے نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، اس کو ہم پور پڑھیں گے. اب یہ دیکھیں لام کے بعد کیا ہے فا. ٹھیک ہے. فا کے اوپر کیا ہے جزم، جو کہ ساکن حروف میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے. ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. تا کے اوپر پیش ہے، یہ حرکت کا قواعد بنے گا. یہاں پہ واو سیکنڈ سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، یا سیکنڈ سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. نیکسٹ والا پڑھتے ہیں. فا زبر فا، لام الف زبر لا،
فلا تا صبر تا فلا تا لام واو پیش لو فلا تالو میم واو پیش مو فلا تلومو نون یا سرنی فلا تلومونی. اب یہ دیکھیں تا کو لمبا نہیں کریں گے، تا تلومونی. جو لاسٹ والے حرف ہیں جیسے واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے میم کے اوپر جیسے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ بھی یا مدہ ہوگا. مطلب یہ تینوں ہی حروف مدہ میں سے آ رہا ہے، یعنی کہ ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور ادھر فرسٹ میں ٹھیک ہے فا کے اوپر حرکت کا قاعدہ اور لام کے بعد جیسے کہ الف ہے، ٹھیک ہے. تو الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، یہ بھی حروف مدہ میں سے آ رہا ہے. لاسٹ والا ہمارا حرف رہ گیا، اس کو پڑھتے ہیں. واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا یا پیش یو، ولا یو حا یا زر حی، ولا یحی تو واو پیش تو، ولا یحیطو نون صبرنا ولا یحیطون. واو کے پر زبر ہے، حرکت کا قواعد ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے. یا کے اوپر پیش ہے. نیکسٹ والا حا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، پھر سے یا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے توا والا، ٹھیک ہے. اور توا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر بھی ہم نے پڑھنا ہے. اور نون کے اوپر کیا ہے، حرکت کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا. جیسے لاسٹ پہ ایک بار پھر سے پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو روا میں. وَلَا يُحِيطُونَ، ٹھیک ہے. نہ اس طرح سے بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آج کی ہماری کلاس ختم ہوتی ہے. نیکسٹ لیسن ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے.